نبی نے ارشاد فرمایا جو انسان من تلا فیہ آیتم من القرآن، جو انسان ایک آیت کی تلاوت کرے رمضان المبارک میں، کاہے میں؟ زور سے بولیے، ہاں جوانو ادھر پیچھے والے بھی، جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے ایک قرآن ختم کر لیا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، لفاظی نہیں ہے۔ ویسے میں لفاظ ہوں ہی نہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں لفاظ نہیں ہوں۔ ایک آیت کی تلاوت کرے، اب میں ایک آیت کی تلاوت کر کے سب کو ایک قرآن ختم کروا دیتا ہوں اسی مجلس میں۔ پڑھیے زور سے، بسم اللہ الرحمن، ایک دفعہ اور پڑھ دیجئے، ایک دو قرآن ختم ہو گئے ہمارے۔ آپ کہیں گے جناب یہ کون سا؟ بھائی حساب میں نہیں لگا رہا ہوں، حساب لگایا نبی نے خطبہ شعبانیہ میں۔ شیعہ سن، اچھا راوی بھی ایسا ویسا نہیں ہے، راوی بھی میرا مولا علی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا نبی کو یہ کہتے ہوئے کہ جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا کہ اس نے ایک قرآن ختم کر لیا۔ اور اگر کسی نے ایک قرآن ختم کر لیا تو کتنے قرآن بنے؟ اب جو میتھ کے ماہر ہیں ذرا بولیے، قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا تو 6666 قرآن ہو گئے۔ 11 مہینوں میں ایک قرآن پڑھو گے تو ایک قرآن میں ایک قرآن ملے گا۔ رمضان المبارک میں آیت ایک پڑھو گے ثواب ملے گا پورے قرآن کا۔ ہو سکتا ہے میرے جوان بھائی کوئی تعجب کریں کہ بھائی کیوں ہے ایسا؟ اب میں ریزن بتاتا ہوں کیوں ہے، اور اگر میں نے بھی ایک ایک جملہ نہ پہنچا دیا تو میں بھی ٹیچر نہیں، کہ جملہ سنیے کیا ہے۔ دیکھیے ابھی آم کا موسم چلا نہیں ہے، ابھی 1 مہینے کے بعد آم کا موسم چلے گا۔ بہترین آم کتنے روپے کلو ملے گا آپ کو آم کے موسم میں؟ 25 اور 30 میں بہترین دسہری کا آم کھائیں گے آپ۔ اب 1 مہینے کو چھوڑ دیجئے، محرم کا زمانہ آ جائے مثلا، یا چہلم آ جائے یا ربیع الاول، 4 مہینے گزر جائیں موسم کو، پھر اسی دکان پہ جائیے آم خریدنے، کہنے لگا 500 روپے کلو۔ اب ہم اس پہ بگڑ گئے، او یار 4 مہینے پہلے آئے تھے تو 25 روپے کلو دیا تھا، اور اب آئے 5 مہینے کے بعد آم بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، پیسہ بھی وہی ہے، تیری دکان بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے۔ ایک دفعہ تو دیے تو نے 25 روپے کلو، اب دے رہا ہے 500 روپے کلو۔ وہ کہے گا جناب پاگل میں نہیں ہوں، پاگل آپ ہیں، پہلے آپ آئے تھے موسم میں۔ نہیں اس میں چپ نہیں رہنے دوں گا بھائی میں، پہلے آپ آئے تھے موسم میں، اب آئے ہو بغیر موسم کے، تو قانون کیا بنا؟ موسم کی چیز موسم میں لوگے تو پیسہ کم دینا پڑے گا، چیز بہت اچھی ملے گی۔ نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، قرآن کا موسم ہے رمضان۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ ہر چیز کا ایک موسم ہے، قرآن کا موسم ہے رمضان المبارک۔ قرآن نازل کہے میں ہوا؟ شب قدر میں۔ شب قدر میں کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ تو رمضان کی رات ہی میں نازل ہوا نا قرآن، تو اس لیے موسم کی چیز موسم میں لوگے سستی ملے گی، اچھی ملے گی۔ 11 مہینوں میں ایک آیت پڑھو گے، ایک آیت کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں آیت ایک پڑھو گے، ثواب ملے گا پورے قرآن کا۔ تو اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ دی، اور بسم اللہ پہ میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں، قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی بار ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ مولانا لوگ نہیں بھائی، قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی بار ہے؟
114 بار. اور قرآن مجید میں سورے کتنے ہیں؟ زور سے بولیے جلدی سے بس. قرآن مجید میں سورے 114 اور بسم اللہ کتنی بار؟ 114 بار. تو اگر بسم اللہ پڑھ دو، کچھ بھی نہ پڑھے کوئی آدمی، اپنے مرحوم کے لیے صبح کو ایک بسم اللہ پڑھ دے، پھر دوپہر میں ایک بسم اللہ پڑھ دے، پھر رات میں ایک بسم اللہ پڑھ دے، پھر سحری کے وقت ایک بسم اللہ پڑھ دے، 4 قرآن تو آپ اس طرح پہنچا سکتے اپنے مرحوم کو. اتنا اچھا زمانہ آپ کو ملا ہوا، مگر آپ توجہ اس کی طرف نہیں دے پا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی مجلس سنی اور بڑی توجہ سے سنی. اب میں مجلس کو تمام کرتا ہوں. بسم اللہ کا کتنا ثواب ہے جی رمضان؟ زور سے بولیے گا، کتنا ثواب ہے بسم اللہ کا؟ تو میں چاہتا ہوں جتنے دن بھی گزرے ہیں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ لگائیے. اب آئیے میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. سورہ فاتحہ کا کتنا ثواب ہے رمضان المبارک میں؟ سورہ فاتحہ کا قانون یاد رکھیے، جو ایک آیت پڑھے اسے ایک قرآن کا ہے. اب ذرا گنیے، سورہ حمد میں ہیں 7 آیتیں، تو اگر ایک دفعہ سورہ حمد پڑھ دی تو کتنے قرآن ہوئے؟ ذرا حساب جوڑیے، 7. سورہ قل ہو اللہ میں بسم اللہ کے ساتھ ہے 5 آیتیں. کتنی دفعہ قل ہو اللہ پڑھا آپ نے؟ زور سے بولیے. 3. بھائی سورہ فاتحہ کا طریقہ بتا رہا ہوں نا. کتنی بار پڑھا؟ 3 بار. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 15. 15 اور 7 ہیں 22 قرآن. یعنی اگر آپ اپنے ایک مرحوم کو رمضان المبارک میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ایک مرتبہ سحر میں پڑھ دیں، ایک مرتبہ افطار میں پڑھ دیں، ایک مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ دیں سورہ فاتحہ، 22 قرآن صبح میں، 22 قرآن رات میں. جاب پہ جا رہے ہیں، چچا مرحوم ہے ان کے لیے پڑھ دیجئے، باپ مرحوم ہے اس کے لیے پڑھ دیجئے، ماں مرحومہ ہے اس کے لیے پڑھ دیجئے. بھائی سورہ فاتحہ میں کیا 22 قرآن ایک سورہ فاتحہ کا. ابھی جو مہر فاطمہ کے لیے آپ نے پڑھی تو ایک آدمی نے 22 قرآن پہنچائے. اب آدمی تھے 500، ایک آدمی نے 22 پہنچائے. اما جس کی قبر میں 500 آدمی 22 قرآن پہنچائیں، اس کی قبر میں نور نہ ہو تو کیا ہو؟ اس کی قبر منور نہ ہو تو کیا ہو؟ وہاں سے عذاب الہی ہٹے نہ تو کیوں نہ ہٹے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 22 کو ابھی تو میں نے آپ کو ثواب بتایا آیتوں کا، اور صلوات کا کتنا ثواب ہے اس کا تو بتایا ہی نہیں. اس کا میں نے یوں نہیں بتایا کہ مجھے بھی نہیں پتا. اور مجھے بھی کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ کسی معصوم نے نہیں بتایا. ہم نے تو واقعہ بس اتنا پڑھا کہ معراج پہ جب نبی پہنچے تو نبی نے دیکھا ایک فرشتہ ملنے کے لیے سب سے آخر میں آیا. یا رسول اللہ سوری، مجھے معاف فرمائے. نبی نے کہا کہاں تھے اب تک؟ کہا سرکار 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ سے مطالبہ نہیں ہے اتنی لمبی نماز کا، کبھی آپ آج سے شروع کر دو گھنٹوں کی. اس لیے کہ نہ تو اس کے بیگم ہیں، نہ اس کے پیٹ ہے، نہ اس کے بچے ہیں. اگر آپ کے بھی پیٹ نہ ہو تو کمانے تھوڑی جاؤ گے، اگر آپ کے بیگم نہ ہو تو نوکری تھوڑی کرو گے. تو آدمی کماتا ہے پیٹ کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے. اور فرشتے کے نہ تو بچے ہوتے اور نہ فرشتے کے پیٹ ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ روٹیاں نہیں کھاتا مگر دروازہ زہرا پہ مانگتا ہے. تبرک کے طور پر کھاتا نہیں ہے یہ مگر مانگتا ہے دروازہ زہرا پہ آ کے. سنیے، پیٹ نہیں ہے، 40 سال سے 2 رکعت پڑھ رہا ہے. آپ کے لیے حکم نہیں ہے. آپ کا بھی مسئلہ بتاؤں میں. اگر ایک آدمی بوڑھا ہے اور 99 لڑکے جوان ہیں
تو پیش نماز کو چاہیے اس ایک بوڑھے کا خیال کر کے نماز جلدی پڑھائے. یہ شرعی مسئلہ ہے بھائی، شریعت کا مسئلہ ہے. جوانوں پہ غور نہ کر، جلدی جلدی نماز پڑھا تاکہ کوئی بوڑھے کو اذیت. اب خدا ہو تو ایسا ہو، معبود ہو تو ایسا ہو. اسی لیے کہا مکروہ ہے لہسن اور پیاز کھا کے جانا مسجد میں، مکروہ ہے. حالانکہ بڑے فائدے کی چیز ہے دونوں، مگر جب مسجد میں جائیے تو کھا کے نہ جائیے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تو سجدے میں جائے اور تیری برابر میں کوئی مومن ہو، اسے ذرہ برابر اذیت پہنچے، اس لیے مکروہ رکھ دیا. تیرے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، اتنا خیال ہے آپ کا. 40 سال میں 2 رکعت پڑھ کے آیا، یا نبی اللہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، اور یا رسول اللہ میں گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ 2 رکعت نماز جو 40 سال میں پڑھی. نبی نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. بس سن لیجئے روایت. ایک ایک آدمی ماشاءاللہ جوان بہت اچھی طرح مجلس سن رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے سب کو آپ کو. نبی نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا تمہاری امت میں بڑے بڑے گناہگار ہیں، ان میں جا کے بانٹ دینا. کہا انہیں بھی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہا جتنا ثواب اللہ نے تجھے 40 سال میں 2 رکعت نماز کا دیا ہے، اتنا ثواب تو میری امت کو اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ اکٹھے ہو کر مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھتے. اب یہ جو آپ نے پڑھی نا صلوات، اس کا حساب فرشتے سے بھی نہیں لگتا، خدا کی قلم نہیں لگتا. تو کتنی دفعہ سورہ فاتحہ میں آپ نے صلوات پڑھی؟ بولیے یار، بس گھبرائیے نہیں. 6 بار، 3 مرتبہ پہلے، 3 مرتبہ بعد میں. اب بتائیے ایک سورہ فاتحہ کا کتنا ثواب ہے؟ صلوات کا ثواب الگ ہے. اچھا یہ صلوات ہم نے رکھی کیوں؟ ادھر بھی صلوات ادھر بھی صلوات، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب ضرورت بتاتا ہوں. پوری مجلس نہ سنتے، بس یہ جملہ فاتحہ کے متعلق سن کے چلے جاؤ. صلوات اس لیے پڑھی کہ قرآن بھی عرش پر نہیں جاتا جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو.